بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 3 جون 1947 کا منصوبہ، اس کے اہم نکات اور اس منصوبے پر عمل درآمد کیسے ہوا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کابینہ مشن پلان پڑھا تھا، اس میں لارڈ ویول نے جو نکات دیے تھے ان نکات پر کوئی بھی جو جماعت تھی وہ متفق نہ ہو سکی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پلان جو تھا وہ ناکام ہو گیا۔ کابینہ مشن پلان کی ناکامی اور لارڈ ویول کی ناکامی کے بعد حکومت برطانیہ نے اب یہ فیصلہ کیا کہ بر صغیر کے مستقبل کا جو حل ہے وہ حتمی طور پر نکالا جائے۔ انہوں نے سب سے پہلے لارڈ ویول کو تبدیل کر کے اس کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جو ہے وہ وائسرائے مقرر کر دیا۔ اس کی جو وجوہات تھیں وہ میں نے ابھی آپ کو بتائی بھی صحیح۔ لارڈ ویول جو تھا وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا، شملہ کانفرنس میں بھی جو ہے اسی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا ناکام ہوئی، جبکہ جو کابینہ مشن پلان تھا وہ بھی لارڈ ویول کی وجہ سے ناکام ہوا، کیونکہ لارڈ ویول نے وائسرائے کے طور پر جو ہے وہ بر صغیر کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے میں ناکام ہوا۔ کانگریس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے وہ جو آدھا پلان تھا جو کانگریس نے مانا تھا اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ اپنا مسلم لیگ نے کیونکہ سارا اس پلان کو مانا تھا تو مسلم لیگ کا جو موقف تھا وہ اس نے رد کر دیا، اور مسلم لیگ نے دعوت دی لارڈ ویول کو کہ وہ حکومت بنانے میں مسلم لیگ کا ساتھ دے، تو اس نے یہ بات ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ تو یوں بیٹا کیا ہوا کہ لارڈ ویول نے کانگریس کو حکومت بنانے کی دعوت دی، پنڈت نہرو جو تھے ان کو وزیر اعظم کا عہدہ دیا گیا، اور جو ہے مسلمانوں کو 5 وزراء نامزد کر کے وہ جو نام تھے وہ حکومت کو دینے کا اعلان کیا گیا۔ اسی طرح جو ہے انہوں نے پلان کے اس حصے پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع کر دیا جو حصہ کانگریس نے مانا تھا۔ مسلم لیگ جو تھی اس نے مایوسی کا اظہار کیا، اس کو کانگریس اور لارڈ ویول کے یہ جو نکات تھے، یہ جو اقدامات تھے، یہ بالکل جو ہے وہ پسند نہ آئے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شمولیت کا کہا، اور مسلم لیگ جو تھی وہ عبوری حکومت میں شامل ہونے پر رضامند ہو گئی۔ تاہم جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے آئین سازی کے جو اجلاس تھے ان کا بائیکاٹ کیا، اور جو ہے برطانوی حکومت نے 20 فروری 1947 کو یہ اعلان کیا کہ وہ جولائی 1948 تک جو ہے وہ بر صغیر پر اپنا تسلط اٹھا لے گی، یعنی بر صغیر کو آزاد کر دے گی۔ تو یوں کیا ہوا کہ لارڈ ویول کی جو ناکامیاں تھیں ان کی وجہ سے لارڈ ویول کو ہٹا کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جو ہے وہ وائسرائے جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا۔ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا وہ وائسرائے کی حیثیت سے اس نے حلف اٹھا لیا، تو اس نے سب سے پہلے بیٹا کیا کیا کہ سیاسی قائدین سے مذاکرات کیے، کانگریس کے رہنماؤں سے ملا، مسلم لیگ کے رہنماؤں سے ملا، صوبائی گورنروں سے ملا، اور جو ہے ریاستوں کے نواب اور راجاؤں سے ملا، اپنا اپنا موقف جو تھا ان سے لیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا جو موقف تھا وہ حقائق اور اصولوں پر مبنی تھا۔ اور قائد اعظم کا موقف کیا تھا؟ موقف یہ تھا کہ پاکستان سے کم جو ہے وہ ان کو کوئی حل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور جو ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کے موقف لینے کے بعد صوبائی وزراء اعلیٰ، گورنروں اور جو ہے قبائلی سرداروں اور جو راجاؤں تھے ان کا موقف لینے کے بعد وائسرائے اس نتیجے پر پہنچا کہ بر صغیر کے جو مسائل ہیں ان کا جو حل ہے وہ ہے تقسیم بر صغیر۔ تو یوں بیٹا اس نے کیا کیا، مسلم لیگ کو تقسیم بر صغیر پر آمادہ کیا، اور اندرون خانہ کانگریس کو اس بات
پر راضی کیا کہ ہم ایک ایسا کٹا پھٹا اور ٹوٹا پھوٹا پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کو دیں گے جو چند ہی سالوں بعد کیا ہوگا کہ ہندوستان میں شامل ہونے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو یوں جو ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم بر صغیر کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا، اور تیار کر کے بر صغیر کی سیاسی جماعتوں کی یقین دہانی کے بعد حکومت برطانیہ سے اس کو جو ہے اس نے منظور کروایا۔ اس منصوبے کے سب سے پہلے بیٹا جو ہے اہم نکات ہم دیکھیں گے کہ جو صوبے تھے بر صغیر کے ان کو مسلم اور غیر مسلم جو ہے وہ اکثریتی آبادی میں تقسیم کیا گیا۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو غیر مسلم اکثریتی صوبے ہوں گے جن میں آسام تھا، اتر پردیش تھا، سی پی، بہار، اڑیسہ، ان کو کیا کیا جائے گا، ہندوستان میں جو ہے وہ شامل کر لیا جائے گا۔ صوبہ پنجاب جو تھا، صوبہ پنجاب کے مشرقی حصے میں غیر مسلم زیادہ تھے، جبکہ مغربی حصے میں مسلمان جو تھے وہ اکثریت میں تھے۔ تو صوبہ پنجاب کو دو حصوں میں تقسیم کر کے جو غیر مسلم اکثریتی صوبے تھے ان کو ہندوستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا گیا، اور جو ہے جو مسلم اکثریتی صوبہ تھا اس کو پاکستان میں شامل ہونے کا جو ہے وہ منصوبہ تیار کیا گیا۔ اور جو مسلم اکثریتی صوبے تھے ان کی تقسیم کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا۔ کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ جو مسلم اکثریتی صوبہ ہے وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتا ہے یا ہندوستان میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اس طرح صوبہ بنگال کو بھی جو ہے صوبہ پنجاب کی طرز پر جو ہے وہ تقسیم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ مغربی بنگال جو تھا اس میں مسلمان اکثریت میں تھے، جبکہ جو مشرقی بنگال تھا اس میں ہندو اکثریت میں تھے، اور جو ہے وہاں بھی بالکل ایسے ہی کیا گیا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے تھے ان کی تقسیم کے لیے کمیشن قائم کیا گیا کہ بنگال کا جو کمیشن ہوگا وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے والا بنگال ہے وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتا ہے یا ہندوستان میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ صوبہ سندھ جو تھا، صوبہ سندھ کی جو اسمبلی تھی اس کے ارکان کو جو ہے یہ فیصلے کا اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس طرح بلوچستان جو تھا بیٹا اس کو جو ہے ابھی تک صوبے کا درجہ نہیں ملا تھا۔ بلوچستان کا جو شاہی جرگہ تھا اور جو بلوچستان کی میونسپل کمیٹی تھی اس کو یہ فیصلے کا اختیار دیا گیا کہ آیا وہ بلوچستان کو پاکستان میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا وہ ہندوستان میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح بیٹا ضلع سیلہٹ جو تھا یہ مغربی بنگال کے ساتھ ایک ضلع تھا، اور اس کی جو عوام تھی اس نے پاکستان کے حق میں بہت سی کوششیں کی تھی، تو اس میں ریفرنڈم کروانے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا۔ ریفرنڈم بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک قسم کے الیکشنز ہوتے ہیں جس میں جو ہے جو الیکشن میں پوچھے گئے سوالات کے جو ہے وہ جواب دینا ہوتے ہیں۔ اس طرح جو ہے سیلہٹ کے بعد جو صوبہ سرحد تھا جس کو بعد میں جو ہے خیبر پختونخوا کہا گیا، اس میں بھی جو ہے ریفرنڈم کروانے کا فیصلہ کیا گیا کہ ریفرنڈم کے ذریعے جو صوبہ سرحد کے عوام ہوں گے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ نکات لے کر وہ منصوبہ تیار کر کے برطانوی دارالعوام میں لے گیا، وہاں کی دارالعوام سے اس نے یہ جو ہے منظور کروایا، اور منظور کروانے کے بعد جو ہے یہ برصغیر میں واپس آیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اور اس نے جو ہے ایک برصغیر کے سیاسی رہنماؤں، صوبوں کے وزراء اعلیٰ، گورنروں اور جو ہے قبائلی علاقوں کے نواب اور راجاؤں کا ایک اجلاس طلب کیا، اور اس اجلاس میں اس نے یہ جو منصوبے کے نکات تھے یہ پڑھ کر سنائے، اور اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کروانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ ان پر عمل درآمد کیسے ہوا کہ جو غیر مسلم اکثریتی علاقے تھے ان کو ہندوستان میں شامل کر لیا گیا۔ صوبہ پنجاب کا جو کمیشن تھا اس کمیشن نے جو مغربی صوبہ پنجاب تھا اس کو جو ہے پاکستان میں شامل کرنے کا اعلان کیا۔ یوں جو پنجاب تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، مشرقی پنجاب جو تھا وہ ہندوستان کا حصہ بن گیا، جبکہ جو مغربی پنجاب تھا وہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اس طرح جو بنگال تھا، بنگال کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، مشرقی بنگال جو تھا وہ ہندوستان کے حصے میں چلا گیا، جبکہ جو مغربی بنگال تھا وہ مسلمانوں کے حصے میں آ گیا۔ صوبہ سندھ کی جو اسمبلی کے اراکین تھے
انہوں نے کیا کیا کہ صوبہ سندھ کو پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. بلوچستان کا جو شاہی جرگہ اور جو کوئٹہ میونسپلٹی تھی اس نے بھی جو ہے پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کیا. ضلع سیلٹ کے جو ریفرنڈم ہوا تو وہاں کی عوام نے بھرپور ووٹ دیے پاکستان کے حق میں، لیکن اس کو جو ہے وہ ہندوستان نے پاکستان میں شامل نہیں ہونے دیا تھا. اس طرح صوبہ سرحد کے جو عوام تھے انہوں نے بھی بیٹا جو ہے ریفرنڈم میں پاکستان کے حق میں جو تھا وہ فیصلہ کیا. یوں جو صوبہ سرحد تھا وہ پاکستان کا حصہ بن گیا. دیٹس آل. اللہ حافظ.